کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید بریلویوں نے بنا لی۔ میلادی ہونا، میلادی کہلوانا، میلاد منانا، یا میلاد کا لفظ، یا میلاد ہاؤس، یا محفل میلاد، یہ کوئی گھڑی ہوئی اصطلاحات نہیں کہ ائمہ نے جو بدعت سے دور تھے اور سنت کے محافظ تھے، ان اماموں نے اپنی کتابوں کے اندر پورے ابواب جو ہیں اس سلسلہ میں قائم کی ہے کہ سرکار کے 99 ناموں میں ہر نام کے جلسے ہوں، یا 99 سے بھی زائد نام ہیں، ان میں سے ہر نام کے جلسے ہوں، مگر وہ سارے جلسے جس جلسے پر مرتب ہوتے ہیں وہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے۔ ایک طرف ہے منو سلوہ کا نزول اور دوسری طرف ہے خدا کے آخری رسول۔ تو منو سلوہ کا نزول قرآنی نقطہ نظر میں عید بن سکتا ہے کہ نازل ہو منو سلوہ تو عید ہے۔ تو جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو تو اس کے لیے تو پھر عید کا لفظ چھوٹا ہو جائے گا، یعنی وہ عیدوں کی عید ہے، لیکن کم از کم عید تو اسے ماننا چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ
जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात को रबीउल अव्वल शरीफ की आमद मुबारक हो। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू हम सब को इस माह खैर व बरकत में सेहत व आफ़ियत के साथ कसरत दरूद व सलाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रब्बे ज़ुल जलाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा महफ़िल मीलाद के इनेकाद और सीरत तैयबा के बयान और इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस्तिक़बाल रबीउल अव्वल शरीफ कॉन्फ्रेंस का आज इनेकाद किया जा रहा है और यकम रबीउल अव्वल शरीफ के मुअत्तर मुनव्वर लम्हात हैं। सरवर कौनैन सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपकी दुनिया में जलवागरी कायनात का सबसे अहम मौका है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। बड़े बड़े मुतबर्रक मुक़द्दस लम्हात कायनात में आए हैं, मगर जिस लम्हा सरवर कौनैन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई, ये एक घड़ी पूरी तारीख़ इंसानियत के लिए सरवरी और सरदार की हैसियत रखती है। इस घड़ी के अंदर जितनी रहमत कायनात को नसीब हुई और किसी सदी का भी वो हिस्सा नहीं, क्योंकि सिर्फ इसी घड़ी में जलवागर होने वाली ज़ात का लक़ब रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आपकी आमद से पहले और आपकी आमद के बाद जितनी भी कायनात में रहमतें तक़सीम हुई, वो सब की सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर और ज़हूर की बरक़ात हैं। ये लम्हा आने से पहले आपका नूर उन तमाम सादतों के लिए कासिम की हैसियत रखता था और ज़हूर के बाद नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इन्नल्लाहु मुअती व अना कासिमुन का मकाम रखने वाली ज़ात है कि सरकार फरमाते हैं अल्लाह अता करता है और मैं अल्लाह की अताओं को तक़सीम करता हूँ। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से पहले पूरी तारीख़ में तवातुर के साथ आपका तज़किरा होता रहा और आपके आने की दुआएं मांगी जाती रहीं। जब भी लोग इकट्ठे बैठते थे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों का तज़किरा करते थे और आपकी आमद के ज़माने के क़ुर्ब के लिहाज से दुआएं मांगते थे। और फिर वो ज़माना आया जिसे कायनात हमेशा के लिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ से ताबीर करती है और क़यामत तक सारी ईदों में से इसको एक बड़ी ईद के लक़ब से याद किया जाता है। इमाम दिमश्की ने जामिउल आसार फ़ी मौलिदिन नबील मुख्तार की पहली जिल्द के अंदर ये लिखा है और यही बात इमाम बहकी ने
اپنی کتاب دلائل النبوہ یعنی نبوت کی دلیلیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں، اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کانت یہود و خیبر تقاتل غطفان، خیبر کے جو یہودی تھے ان کی جنگ غطفان قبیلے سے ہوا کرتی تھی، فَكُلَّمَا التقوا ہزمت یہود و خیبر، تو جب بھی لڑائی ہوتی تو خیبر کے یہودی غطفان کے مقابلے میں شکست پا جاتے، تو بالآخر چونکہ یہود اہل کتاب تھے تو انہوں نے اپنی علمی مراجع اور مآخذ سے دعا تلاش کی کہ جس کی وجہ سے ان کو جنگ میں فتح حاصل ہو، فعازت الیہود بہذا الدعاء، تو پھر یہود نے ایک دعا ڈھونڈ لی اور اس دعا کی قوت سے انہوں نے جنگ لڑی۔ دعا یہ تھی اللہم انا نسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی الذي وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیہم۔ یہ دعا جو یہود کے علمی ہستیاں تھیں انہوں نے یہود کو سکھائی کہ یہ کتابوں میں یہ دعا موجود ہے اور ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کا نام لینے سے اللہ مدد کرتا ہے، تو اللہم انا نسألک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں بحق محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، النبی الامی، جن کا لقب نبی امی ہے، یعنی وہ تیری طرف سے سب کچھ پڑھے ہوئے آئیں گے، وہ دنیا میں کسی انسان کے شاگرد نہیں ہوں گے، الذی وعدتنا، وہ نبی کے جن کے بارے میں تو نے خود کتابوں میں وعدہ کر رکھا ہے، آسمانی کتابوں میں، ان تخرجہ لنا، کہ ان کو تو بھیجے گا ہمارے لیے، فی آخر الزمان، سب سے آخری زمانے میں، یعنی نبیوں کی آمد کا جو آخری زمانہ ہے، جو آخری نبی کے حیثیت سے جن کی آمد ہوگی، یہ وعدہ تو نے کر رکھا ہے کہ نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور وہ نبی امی ہوں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے۔ اے اللہ ہم ان کے نام کے وسیلے تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ہماری مدد کر، الا نصرتنا علیہم، کہ ہمارے دشمن جو غطفان ہیں ان کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر، اس نام کے صدقے جو نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَكَانُوا إِذَا الْتَقَوْا دَعُوا بِهَذَا الدُّعَاء، اب ان کی جب بھی جنگ ہوتی تو وہ پہلے یہ دعا پڑھتے، جنگ سے پہلے اس دعا کے تلفظ کرتے، فَهَزَمُوا غَطْفَانَ، تو اب وہ ہر بار غطفان کو شکست دے دیتے، یعنی پہلے ہر بار یہ یہود غطفان سے شکست کھا جاتے، لیکن جب یہود کے علماء نے ان کو یہ دعا پڑھائی کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو انہیں بھیجے گا، تو اگرچہ آئے تو نہیں دنیا میں، لیکن ان کے نام کے صدقے ہی تو ہماری مدد کر دے، اور پھر دعا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ختم نبوت کا بھی ذکر ہے کہ نبیوں کی آمد کے جو اوقات ہیں ان سے سب سے آخری موقع ان کی آمد کا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس طرح امتوں میں آپ کی آمد سے پہلے بھی برکت کے حصول کے لیے اور مدد کے حصول کے لیے کیا جاتا تھا، اور اس تذکرے میں آپ کے نبی ہونے کا بھی ذکر تھا، اور یہ کہ آپ سب سے آخر میں اس دنیا میں رونق افروز ہوں گے، اس چیز کا تذکرہ بھی موجود تھا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا جو رب نے پہلی کتابوں کے اندر وعدہ کر رکھا تھا، اس وعدے کا بھی حوالہ دیا جاتا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں نہیں ہوئی تھی، اس وقت آپ کی آمد کے تذکرے سے جب اتنی برکات حاصل کی جا رہی تھیں، تو جب آپ واقعی اس دنیا میں تشریف لے آئے اور پھر آپ اپنی شریعت لے آئے اور پھر اس شریعت کو دنیا میں نافذ کیا، اور پھر وہ شریعت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو اب وہ آمد کی گھڑی کہ جس کا بالفعل فیض ہمارے پاس موجود ہے، اب اس کا تذکرہ کس قدر مشکل کشائی اور حاجت روائی کا کام کرے گا کہ جب کہ ابھی آمد ہوئی بھی نہیں تھی، اس وقت بھی نام نامی لینے سے جنگوں میں فتح حاصل ہو جاتی تھی، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی چکے اور پھر کروڑ فیوز و برکات، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی شریعت، آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شکل میں، قرآن کی شکل میں آپ کے جو فیوز و برکات کائنات کو میسر ہیں، اب اتنی بڑی نعمتیں آپ کے ذریعے سے پا لینے کے بعد آپ کی آمد کا تذکرہ یقیناً باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، اور اس سے انسان پورا سال بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ رہتا ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جس قدر زیادہ سے زیادہ ایک انسان درود و سلام کا اہتمام کرتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے اس کے لیے زیادہ خوش بختی اور سعادت کا اہتمام کر دیا جاتا ہے۔ امام دمشقی ابن عباس سے یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ یہود فائدہ حاصل کرتے رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، یعنی وہ فائدہ کہ جو پہلے کبھی انہیں فتح حاصل نہیں ہوتی تھی، اور جب سرکار کا نام لے کے جنگیں لڑیں تو پھر انہیں ہر بار فتح حاصل ہوئی۔ فلما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہی نبی کہ جن کی آمد کا وہ انتظار کرتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو انہیں بھیجے گا، اور جنہیں نبی امی کہتے تھے، نبی آخر الزمان کہتے تھے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رونق افروز ہوئے کفروا بھی، تو اب ان یہود نے ماننے سے انکار کر دیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو مطلقاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کرنا اور بات ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا اور بات ہے۔ کتنے ہندو، سکھ، یہودی، کرسچن ان کی طرف سے، حتیٰ کہ مرزا قادیانی کی طرف سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی نعتیں ملتی ہیں، تو نعتیں لکھنا اور معاملہ ہے، کلمہ پڑھنا اور معاملہ ہے۔ تو جب کلمہ انہوں نے نہ پڑھا یہود نے، تو پھر اللہ ناراض ہوا، خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آیت نازل کی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ میرے محبوب کے نام کی برکت سے دوسرے کافروں پر فتح پاتے تھے، فتح طلب کرتے تھے،
جنگوں کے اندر فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پس جب تشریف لے آئے وہ جنہیں یہ پہلے سے پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ رب ذوالجلال یہود کی مذمت کر رہا ہے اور کہتا فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ تو یہ جو آیات کریمہ ہیں ان میں اس چیز کا بھی پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کی معرفت پائی جاتی تھی، یعنی آپ کو پہچاننا، آپ کے بارے میں تعارف، جو کہ قرآن کہتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا، ما عرفوا یہ جا کا فاعل ہے، وہ آئے جنہیں یہ پہچانتے تھے، یہ یہود جن کو پہچانتے تھے۔ جو لوگ اہل کتاب نہیں تھے، مشرکین مکہ، انہیں تو پہلے پہچان نہیں تھی، لیکن جو اہل کتاب تھے جنہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا، انہیں پہلے بھی پہچان تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مکہ مکرمہ سے ظاہر ہوں گے اور وہ نبی ہوں گے، یہ ان کو پہچان تھی۔ لیکن محض پہچان کام نہ آئی، کیونکہ ایک ہوتا ہے جاننا، دوسرا ہوتا ہے ماننا۔ صرف جاننا کافی نہیں، جاننے کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی جاننے کے باوجود نہ مانے تو پھر سختی بھی زیادہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی جو جانتا ہی نہیں اور نہیں مانتا تو کافر تو وہ بھی ہے، مگر اس پر وہ وعید نہیں جو جاننے کے باوجود پھر نہ مانے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس واسطے یہود کے لیے فوراً یہاں لعنت کا لفظ استعمال کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ اب یہاں جن کا ذکر ہے پہلے تو ان کافروں پر لعنت ہے، اور وہ کون ہیں؟ یہود، کہ پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے صدقے فتح پاتے رہے، اتنا کچھ کھاتے رہے سرکار کے نام کے صدقے، اور پھر صفتیں بھی بیان کرتے تھے کہ وہ نبی امی ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب جنہیں وہ جانتے تھے وہ آ گئے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ آج بھی کچھ لوگ ہمارے بڑے سادہ مزاج ہوتے ہیں کہ فلاں سکھ نے سرکار کی نعت کہی ہے اور فلاں ہندو نے کہی ہے، تو فلاں بد مذہب نے اتنا اچھا قصیدہ لکھا ہے۔ یہ جو ایک معرفت ہے نعت کی شکل میں، یہ آخرت میں یا ایماندار ہونے میں شمار نہیں ہوگی، یعنی وہ یہودی یہودی ہی رہے گا، ہندو ہندو ہی رہے گا، سکھ سکھ ہی رہے گا، جب تک کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ نہیں پڑھتا، اگرچہ وہ 100 جلدوں میں بھی کتاب لکھ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر، سیرت پر، تو اس کے بارے میں یعنی یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ کارنامہ کیا، یہ سیرت لکھی ہے، مگر یہ نہیں اس کے لیے نرم گوشہ رکھا جا سکتا کہ اس کی بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، یا وہ مسلمان شمار ہوگا، کیونکہ جب تک وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کرے اور آخری نبی تسلیم نہ کرے، اس وقت تک وہ لعنت کا ہی مستحق رہے گا۔ جس طرح کہ یہاں یہود چرچا بڑا کرتے تھے، لیکن جب آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معرفت ان کو تھی، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ جنہیں وہ پہچانتے تھے وہ آ گئے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر آگے کیا ہوا؟ کافروا بھی، نبی ماننے سے انکار کر دیا اب انہوں نے،
رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ نہیں کہ سب نے کیا، بہت سے لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا، تو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ نے ان کو ڈبل ایمان کی شان دی۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ یہ جو اہل کتاب میں سے کلمہ پڑھ جائے، آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پہلے اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھا تھا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا، تو اسے ڈبل ایمان دیا جائے گا، ڈبل ایمان کی شان۔ اور جس یہودی یا نصرانی نے کلمہ نہیں پڑھا تو پھر وہ کافر بھی ڈبل شمار ہوگا، کہ نہ تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور نہ ہی سرکار کا انکار کرنے کی وجہ سے اپنے نبی کا پڑھا۔ اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا تب معتبر ہوتا جب ان کا کہنا مان کے سرکار کا بھی پڑھتا۔ جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو اس بنیاد پر اس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ دعویٰ بھی جھوٹ ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ جب وہ تشریف لائیں تو ان کا کلمہ پڑھنا تم پہ لازم ہے۔ تو جب کلمہ نہیں پڑھا گیا تو اپنے نبی کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا تذکرہ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد میں ہے، صحابیہ تھیں، تو ان کا بیٹا جو صحابی تھے غزوہ روم میں وہ شہید ہو گئے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں، یعنی شہادت کی خبر سن کر، تو جات متنقبہ، انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا یعنی نقاب۔ تو صحابہ کو حیرانگی ہوئی کہ بیٹے کی شہادت اتنا دور اہل کتاب کے خلاف لڑتا شہید ہوا، اس کی خبر سنی، پھر بھی ان کے پردے میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور ایسی خبر پر بھی پریشانی سے ان کے پردے میں فرق نہیں آیا۔ صحابہ نے جب تعجب کیا تو انہوں نے اس پر یہ کہا کہ رضعت ابنی ولم ارضع حیائی، شہید بیٹا ہوا ہے، حیا تو شہید نہیں ہوئی، تو اس بنیاد پر میں اب بھی پردے میں ہوں۔ انہوں نے اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میرے بیٹے کو کیا ملے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِابْنِكَ اجرا شہیدین، اللہ تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تحقیقی مزاج تھا، ورنہ اس غم کی حالت میں ماں کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ شہادتیں 2، یہ تو تاریخی بات ہے کہ جان ایک نکلے شہادتیں 2 مل جائیں، لیکن انہوں نے اسی وقت پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا سبب ہے کہ میرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہر شہید کو 1 شہادت کا ثواب ملتا رہا ہے، آج میرے بیٹے کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے 2 شہیدوں کا ثواب ہے، تو اس کا کیا سبب ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِأَنَّهُ قَاتَلَهُ اہل الکتاب، کہ ہماری پہلی جو جنگیں تھیں وہ ساری جنگیں تھیں مشرکین مکہ کے مقابلے میں، وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، اور یہیں کے جو مختلف قبائل جو مشرکین مکہ کے اتحادی ہوتے تھے ان کے مقابلے میں ہماری جنگیں تھیں۔ یہ جنگ تھی ہماری اہل کتاب کے مقابلے میں۔ تو اہل کتاب کے مقابلے میں لڑنے والا جو مجاہد ہے وہ مشرکین مکہ کے مقابلے میں لڑنے والے مجاہدوں سے بڑا مجاہد ہے۔ اگر وہ غازی بنے تو غازی ڈبل بنتا ہے، اگر شہید ہو تو شہید بھی ڈبل بنتا ہے، کیونکہ مکہ کے مشرک سنگل کافر ہیں اور اہل کتاب ڈبل کافر ہیں۔ اہل کتاب
کے خلاف لڑتا ہوا تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو رب نے اس کو ڈبل شہادت کا اجر دیا، کیونکہ اس نے ڈبل کافروں کے خلاف جہاد کیا۔ تو یہ یعنی اس موقع پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ جو مجاہد فوجی ہوتا ہے اس کی قدر و منزلت کا تعین مقابل کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے تو اور حیثیت ہے، اگر کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے تو پھر اس کی اور حیثیت ہے، پھر سنگل کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے تو اور حیثیت ہے، اور ڈبل کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے تو اور حیثیت ہے۔ فرمایا لِأَنَّهُ قَاتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ، یعنی دو شہادتوں کا سبب اس لیے بتایا کہ تمہارا بیٹا جن کے خلاف لڑ رہا تھا وہ کافر ڈبل تھے۔ تو یہ جس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کس کو کہا؟ یہود کو کہا۔ تو وہاں حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈبل کافر تھے تو ڈبل ثواب ملا۔ تو اس سے عقیدے کا سبق بھی ہمیں ملا۔ آج جن لوگوں کے ویسٹ کے ساتھ روابط مضبوط ہیں ان کے نظریے کچے ہو گئے ہیں، یعنی جو وہاں کی نیشنلٹی لیتے ہیں انہیں بہت سے معاہدوں پر دستخط کرنے پڑتے ہیں، اور بالخصوص جو ان کی آغوش میں سال ہا سال سہولتیں لیتے ہیں وہ پھر اپنے نظریات بھی بدلتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہود و نصارہ کو بلیور قرار دے کر کہا وہ بھی مومن ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے وہ کافر ہیں، یہ کہتا ہے وہ مومن ہیں، اور حدیث کہتی ہے صرف کافر نہیں ڈبل کافر ہیں۔ تو یعنی بلا وجہ ویسٹ کسی کو پالتا نہیں اور بلا وجہ کسی کو وہ سہولتیں نہیں دیتا۔ اب ہماری تصویر بھی لگے آئی ڈی پر تو وہ بلاک ہو جائے، اور دوسرے وہاں دورے بھی کرتے رہیں اور نیشنلٹی بھی لیں اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، تو اس کے پیچھے کوئی فلسفہ تو ضرور ہے کہ ہماری تصویر بھی ان کی دشمن ہے اور دوسرے خود بھی ان کے دشمن، انہیں برداشت ہے کہ ان کے شہروں میں رہیں، ان کے ویزے لگیں، ان کے نیشنلٹی ملے، اور سال ہا سال تک وہ ان کو وہاں پر ہر قسم کی سہولتیں دیں۔ تو یہ پیچھے یعنی اس طرح کے عوامل کار فرما ہیں کہ ہم نے جب بھی بیان کیا یہود و نصارہ کو تو ڈبل کافر کی حیثیت سے بیان کیا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈبل کافر قرار دیا ہے اور قرآن نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں جس کا میں نے نام لیا، یہ بلیور کی اصطلاح بنا کر ان کو مومن شمار کرتا ہے، اور کافر صرف انہیں کہتا ہے کہ جو بت پرست ہو یا ہندو ہو سکھ ہو وہ کافر ہے، اور جو اہل کتاب ہیں وہ مومن ہیں اس کے بقول، جبکہ مومن کہنے سے بندہ منکر قرآن بن جاتا ہے کہ قرآن نے ان کو جا بجا کافر کہا ہے۔ اور صرف کافر نہیں بلکہ سنن ابی داؤد سیاستہ میں جو اہم کتاب ہے اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو ڈبل کافر سے تعبیر کیا ہے۔ اب یہاں پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معرفت تھی سرکار کی آمد سے پہلے، تذکرہ دیگر بہت سے سورسز میں بھی موجود ہے۔ اس میں لکھا کانت الیہود تستنصر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم علی مشرک العرب، کہ یہود کی جنگ ہوتی تھی مشرکین عرب کے ساتھ تو وہ فتح مانگتے تھے سرکار کے نام کے صدقے۔ تستنصرو یہ باب استفالہ نصر سے، نصرت سے، مدد چاہنا، مدد مانگتے تھے۔ کیسے؟ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مدد مانگتے تھے اور کہتے تھے اللہم بس ھذا النبی الذی نجدہ مکتوبا عندنا، اے اللہ جن کا نام ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دنیا میں تو بھیج دے۔ اور اس دعا کے اندر بھی کہتے تھے حتی نعذب المشرکین، آ جائیں اگر وہ تشریف لے آئیں تو ہمارا مشرکوں کے مقابلے میں پلڑا بھاری ہو جائے گا، ہم مشرکین کو عذاب دیں گے، وَنَقْتُلَهُمْ، اور ہم ان کو قتل کریں گے، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین کے خلاف ہوں گے، ہم بھی مشرکین کے خلاف ہوں گے، تو پھر ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یار اب ان کو جلدی بھیج دے۔ یعنی ایک تو سرکار کا نام لے کر مدد پہلے بھی طلب کرتے تھے، اور دوسرا آمد کے بھی منتظر تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو اور آپ دنیا میں ظاہر ہوں۔ فلما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورأوا انہ من غیرہم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور پھر چلتے چلتے وہ وقت آیا کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو کفروا بہ، انہوں نے انکار کر دیا کلمہ پڑھنے سے۔ اس کے پیچھے بھی ان کی ایک سیاسی بیس تھی، وہ اپنے آپ کو عرب کی اپوزیشن سمجھتے تھے، یہود، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں جلوہ گر ہوئے، یعنی یہ خاندان بنی ہاشم یہ عرب ہے، یہود اگرچہ آباد یہیں تھے حجاز میں ہی، لیکن وہ اپنے آپ کو عرب نہیں کہلاتے تھے، وہ یہود تھے، اور انہیں انتظار تھا کہ رب ہمارے اندر بھیجے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر بھیجے گئے تو کفروا بہ حسدا للعرب، انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار اس لیے کیا کہ انہیں عرب سے حسد تھا، کہ یہود کو عرب سے حسد تھا، تو یہ حسد ان کو لے ڈوبا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا سرکار کی رسالت میں، وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ انہیں پکا پتہ تھا، لیکن حسد کی بنیاد پر جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ جو صرف اس بیس پر اپنے قبائلی تعصب کی بنیاد پر، عیب تو کوئی میرے نبی میں نہیں، لیکن یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اندر مبعوث ہوں، اور وہ عرب کے اندر مبعوث ہوئے اور انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کیا، تو جاننا بھی فائدہ نہ دے سکا، اللہ نے لعنت کی مشرکین پر، ان کافروں پر، اہل کتاب پر، اور اس کے باوجود جنہوں نے ماننا تھا وہ لعنت سے بچ گئے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر افراد۔ تو یہاں اگرچہ یہ سارا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر ہے، لیکن احکام آیات سے اور ایک مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے، جاننا اور ہے اور ماننا اور ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو نور علی نور ہے، اور اگر جاننا تو پایا جائے ماننا نہ پایا جائے تو پھر اس سے بندے کو ذرہ بھر بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی سے ایمان ابی طالب کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر نعتیں انہوں نے بھی لکھی، قصائد انہوں نے بھی لکھے، بخاری کی شروحات میں، سیرت کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے بڑے اچھے اشعار لکھے، مگر جب ماننے کی باری آئی، نبوت ماننے کی اور رسالت ماننے کی، تو
اس میں ناکامی ہوئی اور حکم اس پہ لگا جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی درجنوں نہیں سینکڑوں کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اس پر پھر علماء اہل سنت نے یعنی اعلی حضرت نے جو فتاوی رضویہ میں لکھا کہ زیادہ افسوس ان کے نہ ماننے پر ہوا، کہ جو نہیں جانتے تھے نہ مانا، ان پر تو اتنا افسوس نہیں، جانتے ہی نہیں تھے، اور جو اس قدر جانتے تھے کہ ایک ایک وصف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شعروں میں بیان کیا، لیکن صرف جب کہا کہ جن کی علم مانتے ہو، جن کا تقوی مانتے ہو، جن کی شجاعت مانتے ہو، جن کا حسن و جمال مانتے ہو، جن کا صبر استقامت مانتے ہو، جن کی دلیری مانتے ہو، ان کو نبی بھی مانو۔ اور خود یعنی آج ہمارے پاس جو دعوت پہنچی وہ تو بالواسطہ، اور وہ دعوت کتنی اہم تھی جو خود سرکار اپنی زبان سے دے رہے تھے، جس کا ذکر صحیح بخاری شریف میں ہے، تو اس کے قبول نہ ہونے پر افسوس بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ آیات کا یہ مقام واضح کرتا ہے کہ جان لینا کافی نہیں، ان کے جاننے کی گواہی تو اللہ دے رہا ہے کہ یہود جانتے پورا تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر مانتے نہیں تھے۔ اور جاننے کے لحاظ سے تو یہاں تک تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی پوچھے کہ تمہارے گھر یہ جو تمہارا بیٹا پیدا ہوا، ہمیں اس کے بارے میں اتنی معرفت نہیں کہ وہ واقعی میرا بیٹا ہے، جتنا ہمیں یہ معرفت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے گھروں پر اتنا یقین نہیں، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا، وہ کہتے ہیں لَأَنَا كُنْتُ أَشَدَّ مَعْرَفَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم منی بِإِبْنِي، مجھے اپنے بیٹے کے میرا بیٹا ہونے پر اتنی معرفت حاصل نہیں تھی جتنی مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی معرفت حاصل تھی۔ اس پر وہ حضرت عمر نے پوچھ لیا کہ آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں اپنے گھر کے لحاظ سے۔ فقال له عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وکیف ذاک یا ابن السلام، اے عبداللہ بن سلام یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے کے بارے میں اتنی معرفت نہیں تھی جتنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے بارے میں ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا لِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقاً و یقینا، کہا کہ یہ بات جو میں نے کہی محض جذباتی نہیں، حقیقت ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کوئی پوچھے کہ یہ رسول ہیں تو میں صرف یہ نہیں کہوں گا انہ رسول اللہ، میں کہوں انی لاشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انی لاشہد، میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن رسول اللہ حقا و یقینا، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور یقین کے ساتھ ہیں۔ کہتا ہے یہ تو میں کہتا ہوں اشہدو، مگر وَأَنَا لَا أَشْهَدُ بِذَلِكَ لَا ابنی، اور میں اپنے بیٹے کے بارے میں اشہدو نہیں کہتا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو میرے گھر پیدا ہوا یہ میرا ہی بیٹا ہے، میں اس پر گواہی دوں، میں نہیں دیتا۔ لِأَنِّي لَا أَدْرِي مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ عہد جاہلیت میں عورتیں کیا کچھ کرتی رہیں۔ انی لا ادری ما احدث النساء، مجھے یعنی ادھر الزام بھی نہیں لگاتا، لیکن میں اپنی زبان سے وہ لفظ نہیں بول سکتا جو رسالت کے بارے میں بولتا ہوں۔ انی لا ادری، مجھے نہیں معلوم، ما احدث النساء،
کہ عورتوں کے کیا رویے رہے ہیں اس زمانے میں. جب میرا بیٹا پیدا ہوا مجھے میرے گھر میری بیوی کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹے کا وہ یقین کہ یہ میرا ہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے جیسا مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یقین ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا وفقک اللہ یبن سلام، اے عبداللہ بن سلام اللہ تجھے توفیق دے، موفق بنائے کہ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے کہ جو قرآن نے کہا کہ انہیں آنے سے پہلے بھی یقین تھا، اور یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہاں یہ ہے کہ یوں پہچانتے ہیں سرکار کی نبوت کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ وہ ہمارے ہی ہیں. لیکن ابن سلام اس سے بھی آگے ہیں کہ کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں اتنی تحقیق نہیں جتنی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی مجھے تحقیق اور مجھے یقین ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو یہ تذکرے پھر بھی ہوئے. آج جو ہی یہ موسم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے تو بہت سے لوگوں کو ان الفاظ پہ اختلاف ہو جاتا ہے. بالخصوص لفظ میلاد جو ہے یہ تو ایک حق باطل کے درمیان امتیاز کا استعارہ بن چکا ہے کہ فلاں لوگ میلاد منانے والے ہیں، فلاں لوگ میلاد نہیں مناتے، فلاں لوگ میلادی ہیں، اور دوسرے کوئی اپنا نام اور بتاتے ہیں. ہم اس لفظ کو بطور برکت، بطور حقانیت کے تسلیم اور ذکر کرتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے ایک بدعت کا تاثر دینے کے لیے اور میلاد منانے والوں کو معاذ اللہ بدعتی قرار دینے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید یہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوئی لفظ گھڑ لیا اور آگے لوگوں نے پھر یہ محافل شروع کر دیں. تو اس لفظ کے پس منظر کے لحاظ سے بھی ہمیں استقبال ربیع الاول شریف کی آج کے پروگرام میں وضاحت کرنی ہے کہ ہماری جو 6 بڑی کتابیں ہیں قرآن کے بعد جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان میں ایک بڑی کتاب کا نام ہے جامع ترمذی. اور جامع ترمذی سنت کا حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور یہ نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ ان کے مقابلے میں اس کو زیادہ اہمیت اور فوقیت دی جاتی ہے. یہ بخاری مسلم سے تو کم ہے لیکن ان کتابوں سے اس کا درجہ بڑا ہے. تو جامع ترمذی کے یہ جو بیروت کی چھپی ہوئی جامع ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 4 میں اس نام سے پورا باب قائم کیا گیا ہے، جس لفظ کو آج یہ دیوبندی وہابی ایک اچھوت قرار دیتے ہیں اور اس کو ایک نئی چیز قرار دیتے ہیں. اس وقت یعنی امام ترمذی جن کی وفات 297 ہجری ہے اور ولادت سے پہلے یعنی 2 صدیاں صرف گزری ہوئی تھیں، اس وقت جب انہوں نے یہ کتاب لکھی جامع ترمذی تو اس کی یہ جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 424 پر انہوں نے پورا باب اس نام سے ان الفاظ کے ساتھ قائم کیا، اور یہ باب بھی حق باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. 426 صفحہ کتاب المناقب. تو اس کا نام ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں جو باب ہے، تو یعنی یہ امام احمد رضا بریلوی نے کوئی لفظ میلاد گھڑ کے یا اس کو میلاد النبی کہہ کر اور پھر دنیا میں اس کو رائج کیا ہو، بلکہ ابھی تو امت کی صرف 2 صدیاں گزری تھیں۔ اس کے علاوہ جو لٹریچر اسلامی ہے، خود صحابہ و تابعین کے جو الکلمات ہیں وہ علیحدہ ہے، لیکن یہ جو مدون کتابیں کمپائل جن کو کیا گیا، قرآن مجید کے بعد جو 6 صحیح کتابیں ہیں، ان میں جامع ترمذی کے اندر باقاعدہ باب کا نام ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں جو کچھ آیا ہے حدیث میں اس کا اس میں ذکر کیا جائے، ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بنیاد پر یعنی میلادی ہونا، میلادی کہلوانا، میلاد منانا، یا میلاد کا لفظ یا میلاد ہاؤس یا محفل میلاد، یہ کوئی گھڑی ہوئی اصطلاحات نہیں کہ بعد کے مسلمانوں نے ایسا کر دیا ہو، بلکہ ائمہ نے جو بدعت سے دور تھے اور سنت کے محافظ تھے، ان اماموں نے اپنی کتابوں کے اندر پورے ابواب جو ہیں اس سلسلہ میں قائم کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ولادت، آپ کے میلاد کا تذکرہ۔ اور یہ بات اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ ہمارے عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کا جو بیان ہے وہ موقوف ہے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی نہ ہوتی تو ختم نبوت کا عقیدہ کیسے بنتا؟ یعنی ختم نبوت کا عقیدہ بنا ہی تب جب سرکار تشریف لے آئے، اور وہ تشریف لانا ہے مولد النبی یا میلاد النبی، یہ دونوں لفظ عربوں میں رائج ہیں، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب میلاد سرکار تشریف لائے تو پھر آگے رحمت ہیں سارے جہانوں کے لیے، تشریف لائے بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، سمیع بصیر ہیں، یہ ساری صفتوں کا اظہار جس وجہ سے ہوا وہ وجہ میلاد ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی سیرت کا ہر باب محتاج ہے کہ اس کے تذکرے سے پہلے میلاد کا ذکر ہو، اور عقیدہ ختم نبوت وہی بیان کر سکتا ہے جو میلاد النبی مانتا ہو۔ اگر کوئی شخص میلاد النبی ہی نہیں مانتا تو سرکار کو آخری نبی کیسے مانے گا؟ یعنی آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو پھر یہ خاتم النبیین ہے۔ دنیا میں آنے کے لحاظ سے عالم ارواح کی اصطلاحیں، ان کے احکام جدا ہیں، اگرچہ آپ کا نام پہلے بھی اس وقت بھی خاتم النبیین تھا، لیکن جب دنیا میں تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملجا ہیں، مأوا ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، شمس الدحا ہیں، بدر الدجا ہیں، بشیر النذیر ہیں، سراج منیر ہیں، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین۔ یہ سارے عہدے جو ہیں ان کی جو بیس ہے اس بیس کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی ان سب کے مقابلے میں اس کا منانا لازم ہے، اس لیے 14 صدیوں میں امت اس کا اہتمام کرتی آئی ہے، ورنہ تو یہ ضرور لائق ہے کہ سرکار کے 99 ناموں میں ہر نام کے جلسے ہوں، یا 99 سے بھی زائد نام ہیں ان میں سے ہر نام کے جلسے ہوں، مگر وہ سارے جلسے جس جلسے پر مرتب ہوتے ہیں وہ جلسہ
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے، تو اس بنیاد پر عید میلاد کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو جو عید کہا جاتا ہے، تو عید کا لغوی معنی یہ ہے کہ جو دن عود کر کے آئے، لوٹ کے آئے، یعنی ایک بار آیا ہے تو پھر آئے۔ الجمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، تو یہ 7 دنوں کے بعد لوٹ کے آ جاتا ہے۔ اب جمعہ ہے تو انشاءاللہ پھر اگلا جمعہ ہوگا۔ ایسے ہی کچھ دن لوٹتے ہیں سال کے بعد، تو ان پر بھی لفظ عید بولا جاتا ہے۔ اور پھر مطلقاً خوشی کا جو موقع ہو اس کو بھی عید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جس جہت کو بھی سامنے رکھیں، جس وجہ کو بھی، اسی وجہ سے لفظ عید کا اطلاق کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ کئی وجوہ سے سب سے زیادہ لفظ عید کا مصداق یہی دن ہے جس کو 12 ربیع الاول شریف کہا جاتا ہے، اور اس واسطے اس کو صرف عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب تیسرے پارے میں ہے خالق کائنات جل جلالہ نے مختلف انعامات کا یہاں بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے، چونکہ پورے قرآن مجید میں یہ مباحث عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک، تو خالق کائنات جل جلالہ نے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں ان کا خالق کائنات جل جلالہ نے ذکر کیا قرآن مجید برہان رشید کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اے اللہ تو ہم پر آسمان سے مائدہ کا نزول کر، آسمان سے مائدہ کا نزول کر۔ وہ مائدہ کا نزول کیا بنے؟ وہ ہمارے لیے عید بن جائے۔ یہ سورہ مائدہ ہے، 7واں پارہ ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدۃ من السماء، جب حواریون نے کہا، عربی زبان میں حواری کہتے ہیں مخلص صحابی کو، یعنی اردو پنجابی میں تو کسی کے جو چیلے ہیں ان پر لفظ حواری بولا جاتا ہے، یعنی حواری کوئی اتنا اچھے معنی میں نہیں بولا جاتا، لیکن عربی زبان میں مخلص اصحاب کو حواری کہا جاتا ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب حواریون نے کہا کہ اے عیسی بن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدۃ من السماء، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے مائدہ کا نزول کرے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اے اللہ تو ہم پر آسمان سے مائدہ کا نزول فرما، یعنی ایک خاص قسم کا کھانا، بٹیر جس کو من و سلوہ سے تعبیر کیا گیا، تو یہ اترنا کیا بن جائے؟ تکون لنا عیدا، یہ ہمارے لیے عید بن جائے۔ تو یہ لفظ عید قرآن مجید میں استعمال ہے، تکون لنا عیدا، اللہ کے ایک نبی
ایک چیز کے بارے میں لفظ عید بول رہے ہیں. اگر من و سلوہ کا نزول ہو جائے تو عید بن جائے. تو ایک طرف ہے من و سلوہ کا نزول اور دوسری طرف ہے خدا کے آخری رسول. تو من و سلوہ کا نزول قرآنی نقطہ نظر میں عید بن سکتا ہے کہ نازل ہو من و سلوہ تو عید ہے. تو جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو تو اس کے لیے تو پھر عید کا لفظ چھوٹا ہو جائے گا، یعنی وہ عیدوں کی عید ہے. لیکن کم از کم عید تو اسے ماننا چاہیے کہ وہ دن آیا تو پھر سارے عیدیں ہمیں میسر آئیں. اور پھر یہی بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید اگر تم مانتے ہو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کی نماز کون سی پڑھتے ہو؟ اگر یہ عید ہے تو تم میں سے کئی لوگ عید کے دن روزہ کیوں رکھ لیتے ہیں؟ چونکہ سرکار کی ولادت کے دن روزہ رکھنا مسنون ہے. تو یہاں سے یہ واضح کیا گیا کہ ہر عید کی یہ شرط نہیں کہ اس کی کوئی نماز بھی ہو. کچھ عیدیں نماز والی ہوتی ہیں، یعنی ان کی نماز ہوتی ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ. اور کچھ عیدیں وہ ہیں، عیدیں تو ہوتی ہیں مگر ان کی نماز نہیں ہوتی. کچھ عیدیں وہ ہیں کہ عید کے دن کھانا کھائیں وہ ثواب ملتا ہے، نہ کھائیں تو اللہ کی ضیافت سے اعراض بنتا ہے. اور کچھ عیدیں وہ ہیں کہ جن دن اگر روزہ رکھ لیں تو ثواب ملتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کی عید ہے. یہ بھی عید ہے. اب یہاں اگر کوئی اس کے اہتمام میں روزہ رکھتا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس بندے کی طرح جس نے عید الفطر کو روزہ رکھ لیا ہو، یہ ویسا نہیں ہوگا. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا جو اطلاق کیا ہے وہ جمعے پر بھی کیا ہے، اور جمعہ کھایا پیا بھی جاتا ہے جمعے کے دن. کوئی کہتا نہیں کہ اگر جمعہ مسلمانوں کی عید ہے تو پھر جمعے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ روزہ بھی رکھا جاتا ہے. اور پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید بریلویوں نے بنا لی. تو اسلام میں صرف 2 عیدیں ہونا یہ کوئی اصطلاح نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی شریعت کا ضابطہ نہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، بلکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نسائی میں، سیاستہ میں سے سنن نسائی میں موجود ہے کہ آپ نے ایک حدیث کے اندر 5 عیدوں کا ذکر کیا، حالانکہ ابھی اس میں عید الفطر کا نام ہی نہیں لیا. پتہ چلا کہ وہ جو 5 کا ذکر کیا تو وہ 5 بھی آخری فکر نہیں کہ صرف 5 ہیں، 5 کے علاوہ نہیں، لیکن 5 تو جب ایک حدیث میں ہیں تو وہ لوگ کہاں گئے کہ جن کے نزدیک کے ہیں ہی 2 صرف. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذو الحج کے بارے میں، جو عرفہ کا دن ہے، جس دن عرفات میں وقوف کیا جاتا ہے، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام. فرما 9 ذو الحج بھی اہل اسلام کی عید ہے، 10 ذو الحج بھی اہل اسلام کی عید ہے، 11 ذو الحج بھی اہل اسلام کی عید ہے، 12 ذو الحج بھی اہل اسلام کی عید ہے، اور 13 ذو الحج بھی اہل اسلام کی عید ہے اہل اسلام کی. لیکن وہ ایک حدیث میں 5 عیدیں تو وہاں ذکر ہیں، تو وہ کس دنیا میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عیدیں صرف 2 ہیں؟ اور وہ 5 عیدیں ایک حدیث میں ذکر ہیں کتاب الحج سنن نسائی کے اندر، اور ابھی ان کے اندر جو عید الفطر ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں، تو چھٹی تو وہ پھر ساتھ ہوگی. تو اس طرح یعنی کئی اعیاد ہیں اسلام کے اندر، اور ان سب عیدوں سے بڑی عید عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ
استقبال ربیع الاول شریف میں ہم نے اس کی گفتگو اس اصطلاح کے لحاظ سے بھی کر دی کہ یہ کوئی ہمارا اپنا گھڑا ہوا کوئی گھڑی ہوئی ٹرم یا اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے آ رہی ہے اور اس کا ہمیشہ اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال اس مہینے کو امت مسلمہ کے لیے زیادہ سے زیادہ برکات کا ذریعہ بنائے اور امت مسلمہ کو اس میں عروج حاصل ہو، امت مسلمہ کی مشکلیں آسان ہوں اور امت مسلمہ کے لیے رب ذوالجلال اس کو خوشیوں کی ضمانت بنائے اور کامیابیوں کی ضمانت بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔